بچوں، آج ہم تمہیں حجاب امتیاز علی کی کہانی سائن بورڈ سناتے ہیں۔ یہ ایک مچھلی فروش کا قصہ ہے۔ شہر شوں شوں کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننھا سا ریسٹورینٹ تھا۔ اس ریسٹورینٹ کے دروازے کے اوپر ایک کالے تختے پر لکھا ہوتا تھا، یہاں تا عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ اور یہ واقعہ تھا کہ یہاں کی تلی ہوئی مچھلی تمام شہر میں مشہور تھی۔ سرخ سرخ مرچ اور مزیدار تلی ہوئی، اور اس پر آلو کے قطلے پڑے ہوئے۔ 3 سال پہلے میں اور میری چینی سہیلی شین فون مچھلی کھانے کے لیے بلا ناغہ ہر شام وہاں جایا کرتے تھے، اور مچھلی کھانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مچھلی جنت کی کسی نہر سے پکڑ کر فرشتوں نے جنت ہی کے کسی چولہے پر تلی ہے۔ ان واقعات کو ایک عرصہ گزر گیا۔ میں اور میری سہیلی شین فون دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑی۔ اب پچھلے دنوں اتفاق سے ہمارا جہاز شہر شوں شوں کے ساحل سے آن لگا، تو شین فون نے اپنی ننھی آنکھیں بمشکل چیر کر خوشی کے لہجے میں مجھ سے کہا، روحی چلو بازار جا کر اپنے پرانے ریسٹورینٹ سے مچھلی کھا آئیں۔ مجھے اس کی رائے بہت پسند آئی۔ جہاز کی 24 سیڑھیوں سے نیچے کود پڑی اور ہم دونوں بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ سائن بورڈ تو نظر نہ آیا جس پر مچھلی کا اشتہار ہوتا تھا۔ ہم مایوس ہو کر لوٹنے ہی کو تھے کہ شین فون نے اپنی ناک پھلا کر پہلے تو خوشبو سونگھی، پھر ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، روحی ہو نہ ہو مچھلی کی دکان بس یہی ہے، دیکھو کیسی لذیذ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دکان پر ایک سادہ کالا تختہ لگا ہوا تھا، مگر اس پر نہ دکان کا نام تھا نہ مچھلی کا اشتہار تھا، صرف سادہ تختہ لگا ہوا تھا۔ لیکن مچھلی کی خوشبو سونگھ کر اس دکان میں گھسنا ہی پڑا۔ اندر جا کر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل ہی گئی۔ 20 آدمی چھوٹی چھوٹی میزوں پر بیٹھے مزے سے تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے قطلے اڑا رہے تھے۔ سب کے منہ مچھلی سے اور آنکھیں خوشی سے لبریز تھیں۔ وہ پرانا بوڑھا دکاندار جس نے اپنی تمام زندگی مچھلی تلنے کے فن پر غور کرتے کرتے صرف کر دی تھی، مسکراتا ہوا ہماری طرف آیا اور ادب سے جھک کر بولا، لاؤں مچھلی؟ میری چینی سہیلی شین فون اپنے چینی وضع کے تاریخی لباس میں بالکل گڑیا لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی گڑیا کی سی تھیں۔ اس نے شوق سے کہا، ضرور لے آؤ 2 پلیٹیں۔ مگر میں نے دکاندار سے حیران ہو کر کہا، ہائے تم نے اپنی دکان کا نام اور اشتہار کیوں نکال دیا، اور سادہ کالا تختہ کیوں لگا رکھا ہے؟ اس میں ضرور کوئی بھید ہوگا۔ وہ ایک بوڑھے جن کی طرح ہنس پڑا، بولا، حضور آپ دونوں گرم گرم مچھلی کی پلیٹوں کے آگے بیٹھ جائیں، پھر میں اپنی کہانی سناؤں گا۔ شین فون نے فوراً چٹور پن کے انداز میں اپنی چھری اور کانٹا اٹھا لیا اور منہ میں مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھ کر بولی، اب بتاؤ۔ بوڑھا باورچی مزے لے کر قصہ سنانے لگا۔ 1 سال کا عرصہ ہوا، ایک دفعہ یہاں ایک سرخ مونچھوں والا لمبا تھڑنگا فوجی کھانے کے لیے آیا۔ اسے میری مچھلی اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ ایک دن اس نے مجھ سے دوستانہ لہجے میں کہا، دکان کی ترقی کا بھید اشتہار میں ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے سائن بورڈ کو بڑے غور سے پڑھا ہے، اور اس پر لکھا ہے
یہاں تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ میرا خیال ہے اس سطر میں یہاں کا لفظ فضول ہے، اسے نکال ڈالو۔ اس پر میں نے دوسرے دن بورڈ پر لکھ لگایا، تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ تیسرے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا، میں کل تمام رات غور کرتا رہا، اس سطر میں تازہ کا لفظ بھی فضول ہے، اسے بھی نکال دو۔ چنانچہ تیسرے دن میں نے تازہ کا لفظ بھی مٹا دیا اور لکھ دیا، عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ چوتھے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا، عمدہ کا لفظ بھی بے معنی ہے۔ اس پر میں نے وہ لفظ بھی مٹا دیا اور لکھ دیا، مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ پانچویں دن فوجی بولا، میں رات بھر سوچتا رہا ہوں، ہر وقت کا لفظ بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھ دیا، مچھلی ملتی ہے۔ چھٹے دن فوجی پھر آیا اور کہنے لگا، ملتی ہے کہ لفظ پر بھی مجھے رات بھر کھٹکتے رہے، صرف مچھلی لکھنا کافی ہے۔ چنانچہ چھٹے دن بورڈ پر صرف مچھلی لکھا رہ گیا۔ ساتویں دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا، میں رات بھر غور کرتا رہا ہوں، یہ مچھلی کا لفظ بھی مجھے ناپسند ہے، تم صرف سادہ بورڈ لگا دو۔ تمہاری مچھلی کی خوشبو سے تمام بازار مہکتا رہتا ہے، جس کی ناک ہوگی وہ خود بخود خوشبو سونگھتا ہوا تمہاری دکان پر پہنچ جایا کرے گا۔ مجھے بھی یہ بات معقول معلوم ہوئی، چنانچہ میں نے بورڈ کے تمام حرف مٹا دیے اور سادہ کالا بورڈ لگا دیا۔ اب لوگ پہلے کی نسبت زیادہ آتے ہیں اور زیادہ شوق سے مچھلی کھاتے ہیں۔ میں اور میری سہیلی بوڑھے دکاندار کی ذہانت پر زور سے ہنس پڑی اور رومال سے اپنے ہونٹ پونچھتی ہوئی بندرگاہ کو روانہ ہو گئی۔